علم حاصل نہ کرنا بھی گناہ ہے، اور اپنے علم میں اضافہ نہ کرنا، اپنے ایمان اور عمل کے لیول کو، تقوی کے لیول کو نہ بڑھانا، اس پر بھی باس پرس ہوگی۔ جو میدان محشر میں 4 سوال ہوں گے، جب زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر جب نفسی نفسی ہوگا، اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، ایک ہستی ہیں، سجدے میں پڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آواز بھرائی ہوئی، بدن پر کپ کپی تاری ہیں، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد منور مطہر معزز اعلی عرفہ اکمل اور کامل نبی سجدے کی حالت میں ہوگا، امتی امتی کہے گا۔ کون سا امتی؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، عیب چھپانے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، بد نظری کرنے والا، جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہو، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جس کی گردن اکڑی ہوئی، جس کا دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا، جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی، جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترزاں ہے، جس کے گناہوں کو دیکھ کر، جرت کو دیکھ کر سمندروں میں آگ بڑک اٹھی، پہاڑ اجازت مانگ رہے ہیں، عرش کے ستون ہلتے ہیں۔ اس گناہگار کے لیے میرا نبی امتی امتی کہے گا۔ میرا نبی یہ نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شاب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ بدر و احد میں لڑنا دیکھا، نہ احد کے دامن میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ زنینا کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ سمیہ کا دولخت ہونا دیکھا، نہ ابن مسعود کا بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنانا دیکھا، نہ ابو بکر صدیق کا تڑپنا لہو لہان ہونا دیکھا، نہ عمار اور یاسر کا مشق ستم بننا دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری رات میرے نبی کا رونا تڑپنا مچلنا دیکھا، نہ میرے نبی کی پھول سی بیٹیوں کو طلاق ملتا ہوا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میرے نبی یوں نہیں کہیں گے، میرے نبی یوں نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ کریم ہیں۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ الکریم اذا قدر عفا، جب انتقام پر قادر ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ اذا وعد وفا، وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اذا اعطا، جب وہ دینے لگے، زاد علی منتہی الرجا، امیدوں سے بڑھ کر دے۔ ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا، کوئی پرواہ نہیں کرتا کسے دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں۔ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى، کسی اور کے پاس حاجت لے کے جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وہ کریم ہیں۔ اللہم انکا عفو کریم،
کریم یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، یتفضل علینا بدون مسألۃ ولا سوال، یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، وہ امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے، وہ کریم ہے اور اللہ بھی کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کریم کیا ہے؟ ایک بچہ گھر سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، اسے کسی فٹ پاتھ پر، کسی بینچ پر نیند آ جاتی ہے، کسی برگر والے سے برگر کھا کر پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی، باپ کروٹیں بدلتا ہے، باپ کروٹیں بدلتا ہے، اخبار میں دیتا ہے، پمفلٹ لگاتا ہے، مسجد میں اعلان کرتا ہے، سلائیڈ چلاتا ہے، پوسٹ لگاتا ہے، میڈیا پر دیتا ہے، میرا بچہ نام یہ ہے، عمر یہ ہے، رنگ یہ ہے، قد یہ ہے، کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں، کسی کو اس کے بارے میں پتا ہو ہمیں بتا دو، منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور بچہ خود پڑھ کر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہی اعلان میرا رب کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ 100 سال گناہوں میں گزارنے والے بوڑھے آج جب جوانی کی شام ڈل گئی، اولاد پرواز کر گئی، جیب خالی ہو گئی، آنکھوں سے بینائی گئی، کانوں سے شنوائی گئی، زبان سے گویائی گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، دل دماغ معاف ہو گیا، جیب خالی ہو گئی، لوگوں نے دھکے دے کر نکال دیا، اب منہ میں تیرے دانت نہیں رہے۔ 100 سال گناہوں میں گزارنے کے بعد آج تو رات کے اندھیرے میں آتا ہے، ساری دنیا سے ناتا توڑ کر آتا ہے، اس کے در پر آتا ہے، جبین نیاز جھکاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر کے یا اللہ کہتا ہے۔ اس اللہ کا اعلان تو سنو، کرم نوازی تو دیکھو، وہ کہتا ہے گناہوں سے بھرے ہوئے دامن کے ساتھ آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنا مجھ اللہ کا کام ہے۔ اور میرے دوستو صرف اتنا بھی نہیں کہ جی گناہ معاف کر دیے نیکیاں بتاؤ، نہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات تو پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ دیکھو، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر آمنہ کے لال یہ نہیں کہیں گے جاؤ نظروں سے دور ہو جاؤ، ہماری تو تھوڑی سی انبن ہو جائے خود بھی گھر سے نکالتے، دوسرے کو بھی فون کر کے کہتے ہیں کورتا مپریدا، اس کو گھر میں نہیں جانے دینا، جو اس کو جگہ دے گا میری اس سے بھی دشمنی ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، علماء اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ خلیل الرحمن نعمانی صاحب بھی، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، استادوں کے استاد ہیں۔ مجھے تو یہ بھی بعض اوقات بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور میں لب کشائی کرتا ہوں، لیکن ان کا حکم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، کیا جملہ کہا میں نے اس سے پہلے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ جو صبر کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی، اس کی زمین میں رہ کر، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، اس کا دیا ہوا رزق کھا کر
اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بارشیں بند نہیں کرتا، وہ ہوائیں بند نہیں کرتا، وہ سورج اور چاند کی روشنی نہیں روکتا، وہ درخت کے پتوں سے اور سبزیوں سے، میووں سے، ترکاریوں سے وہ مستفید ہونے سے روکتا نہیں ہے۔ اس کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کریں۔ اس میدان محشر میں جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دو، آدمی کے قدم نہ سرک سکیں گے۔ ایک سوال عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کر آیا ہے۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے۔ بھائی عمر میں جوانی بھی آ گئی نا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سب عمر میں آ گیا، لیکن جوانی کو الگ سے ذکر کیا۔ اس جوانی میں بہت خیال رکھنا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، اسی لیے دوسرا سوال جوانی کا، تیسرا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا، اور چوتھا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا، علم میں اضافے کا ایک مطلب کہ اس پر عمل آ جائے، اس پر عمل آ جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت میرا دل سو چکا ہے، آپ کوئی وظیفہ دے کہ یہ جاگ جائے۔ حضرت نے پوچھا تمہارا دل سو چکا ہے کیسے؟ وہ کہنے لگا حضرت قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا۔ بھائی ہم بڑے حیرت سے دیکھتے کہ یار قرآن سن کر اثر نہیں ہوتا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ سچ بتاؤ اثر ہوتا ہے؟ 40-50 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، پروگرامات ہو رہے ہیں، جمعے کی تقریریں ہو رہی ہے، شب معراج پروگرام، شب برات پروگرام، لیلۃ القدر پروگرام، ختم قرآن پروگرام، بخاری شریف کا پروگرام، رجب کا پروگرام، محرم میں پروگرام، ربیع الاول میں پروگرام۔ بیان کرتے کرتے علماء تھک گئے، سنتے سنتے عوام سن ہو گئی۔ زندگی میں چھاپ نظر نہیں آ رہی، چہروں پر داڑھی نہیں آئی، سر پر دوپٹہ نہیں آیا، سر پر امامہ نہیں آیا، گھر سے ٹی وی نہیں گیا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلمیں ہم دیکھتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان نام رکھ کر شرابیں کون پیتا ہے، فاطمہ سمیہ جیسے پاکیزہ نام رکھ کر بے حیائی کو کون پروموٹ کرتی ہیں۔ ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دو اور پہلے سے آپ ان کو نہیں جانتے، آپ فرق کر سکتے ہیں؟ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک آپ فرق نہیں کر سکتے۔ ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، بدنظری دونوں، غیبت دونوں، میوزک دونوں، ڈرامے فلمیں دونوں۔ ایک لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، فیشن اور ہیئر اسٹائل میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنین مصر و فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر